والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے، اور یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا ہے کان پر ڈھلک کر. فوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یا جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نظر عنایت سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. آج الحمدللہ 25 رجب المرجب، اور کل کی جو آنے والی رات ہے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب، یہ سرکار علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا عظیم الشان معجزہ، جسے
معجزہ معراج، واقعہ معراج سے یاد کیا جاتا ہے، تو کل کی رات بھی بڑی عظیم ہے اور آج کا دن اپنی جگہ ہے ہی برکت والا۔ جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ویسے تو موضوع ہمارا آج کے جمعہ میں معراج رسول اللہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے، سرکار کی معراج کا صدقہ ہے کہ ہمیں جو دین ملا، جو اخلاقیات ملیں، جو ہمیں اصلاح کے پہلو نظر آتے ہیں، یہ سرکار کی معراج کا معجزہ ہے۔ تو موضوع کا انتخاب چونکہ آج ہر شخص کی زبان پر جسے آپ جس طرف نگاہ اٹھائیں وہاں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی اور ایک ہی بات سنائی دے گی، مہنگائی۔ ہر شخص اسی میں جکڑا ہوا، یقیناً مہنگائی۔ پیٹرول 272 روپے فی لیٹر ہو گیا، ہائے مہنگائی۔ ڈیزل پر بھی پیسے بڑھ گئے، ہائے مہنگائی۔ اور یعنی کہ ہر ضرورت کی چیز اس پر قیمت بڑھا دی گئی، تو یقیناً ہر شخص کی زبان پر آج ایک ہی بات ہے، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ اب یہ مہنگائی کا جو رونا لوگ رو رہے ہیں، تو وہ قصوروار ان کی انگلیوں کے اشارے صرف ایک ہی جانب ہے، ظالم حکمران، ظالم حکمران، ظالم حکمران، ظالم حکمران۔ بے شک ان کے اشارے صحیح جگہ ہے، وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے یہ بات دیکھنی ہوگی کہ میں نے ایک جگہ بیان میں پیچھے محلے میں یہ کہا تھا کہ جو اعلیٰ نسل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، اور اعلیٰ ظرف شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے اور پھر اس کی انگلی کا اشارہ سامنے والے کی طرف جاتا ہے۔ اور مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ مسلمان اعلیٰ نسل بھی ہے اور اعلیٰ ظرف بھی ہے، مسلمان کی خاصیت ہے۔ اب ہمارے جو انگلیوں کے اشارے حکمرانوں کی طرف ہیں کہ حکمرانوں نے تو یہ کر دیا، حکمرانوں نے تو وہ کر دیا، حکمران ایسے، حکمران ویسے، یقیناً حکمران خراب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یقیناً حکمرانوں کی نااہلیہ ہے کہ آج ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا، یقیناً حکمران نااہل ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے، اپنی اخلاقیات کی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے؟ فار ایگزامپل آج حکومت نے اعلان کیا کہ جناب پیٹرول پر 20 روپے یا 22 روپے غالباً وہ بڑھائے جاتے ہیں۔ اب وہ کاغذ جو 5 روپے کا دکان پر موجود تھا، وہ دکان پر رکھے 6 روپے کا ہو گیا۔ اس پر تو قیمت نہیں بڑھی تھی، قیمت تو اس کاغذ پہ بڑھے گی کہ جب وہ پروڈکشن میں جائے گا، تیار ہو کر پھر مارکیٹ میں آئے گا، مارکیٹ میں آنے کے بعد پھر دکان پر آئے گا، قیمت تو اس کاغذ پر بڑھے گی۔ لیکن دکان پر رکھے ایک کاغذ 5 روپے کا رکھے 6 روپے کا ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہے، یہ گھڑی ہے، مثال ہے، گھڑی ہے، اس کی قیمت 150 روپے۔ اب سب چیزوں پر قیمتیں بڑھ گئیں، اس پر بھی قیمت بڑھ گئی، لیکن اس پر قیمت تو جب بڑھے گی جب یہ پروڈکشن پر جائے گی، تیار ہونے کے بعد مارکیٹ میں آئے گی، مارکیٹ میں آنے کے بعد دکان پر آئے گی، پھر اس کی قیمت بڑھے گی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ 150 والی گھڑی اب 250 کی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ گھڑی دکان کے شوکیس میں رکھی 150 سے 250 ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں حکمران تو
تو بڑے بدبخت ہیں. حکمرانوں نے تو خون نچوڑ دیا، حکمرانوں نے تو بس، یعنی کہ جو گالیاں کم ہو جو حکمرانوں کو دی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے. یہی معاشرے کی حقیقت ہے. لیکن کیا ہی ایسا ہو کہ سب سے پہلے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ یار حکمران تو ٹھیک ہے خراب ہیں اپنی جگہ، لیکن ان حکمرانوں کی خرابی کی وجہ کیا ہمارے اعمال تو نہیں؟ حکمرانوں کی خرابی کی وجہ ہمارے اپنے اعمال تو نہیں؟ حکمرانوں کی خرابی کی وجہ ہم چوری کر، ہم ڈاکے ڈالیں، سارے خرابی کے کام، والدین کے ساتھ بدتمیزی ہم کریں، اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی ہم کریں، بھائیوں سے لڑ کر ہم بیٹھیں، بہنوں کے حق ہم دبائیں، اور پھر ہم کہیں کہ حکمران ایسے، حکمران ویسے، حکمرانوں نے تو یہ کر دیا، حکمرانوں نے تو وہ کر دیا. بے شک حکمرانوں نے ہی کیا، لیکن یہ وجہ ہم بنے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حکمرانوں نے پیٹرول 22 روپے مہنگا کر دیا تو اس کی وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہی ہے، تو وہ اپنے تئیں صحیح سمجھتا ہوگا کہ ہاں بھائی حکمرانوں کی نااہلی ہی ہے، لیکن حکمرانوں کی نااہلی کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہمارے اعمال ہے. اگر ہم صحیح سمت چل رہے ہوتے، اگر ہم والدین کا ادب کر رہے ہوتے، اگر ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں. یہ حکمرانوں کا اس طرح مسلط ہونا کہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے، جو ہماری ساری گالیوں کی بوچھار حکمرانوں پر ہوتی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم حکمرانوں کے حق میں ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے حکمرانوں پر. 1 کروڑ بار لعنت ہے، جنہیں دین کا بھی پتہ نہیں ہے، دنیا کا بھی پتہ نہیں، لیکن یہ لعنت بھیجتے ہوئے اس وقت ہم بڑے ہی پیارے لگیں گے جب ہمارے اپنے اعمال اچھے ہو جائیں، جب اپنے ہی اعمال خراب ہو. اب دکان پر بیٹھ کر 1 روپے والی چیز 2 روپے میں بیچنے کے بعد پاکستان کا مخلص شہری یہ کہتا ہے دیکھا حکمرانوں نے کتنی مہنگائی کر دی. آپ کے سامنے بھئی جو پیٹرول جو آتا ہے ابھی ٹینک بھرا ہوا ہے اور ابھی قیمت بڑھ گئی، تو وہ جو موجود پیٹرول ہے اس پر بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ تو حکمرانوں کی غلطی نہیں ہے. جس کی غلطی نہ ہو اس کے اوپر غلطی ڈال دی جائے تو حشر کے میدان میں اس کا حساب دینا ہوگا کہ یار ایک شخص کی غلطی بھی نہیں ہے. 1 کروڑ غلطیاں کی حکمرانوں نے، لیکن یہ والی جو مہنگائی فوراً جو مہنگائی ہوتی ہے، منٹ ابھی اعلان ہوا اور ابھی مہنگائی، ادھر اعلان ہوا چند سیکنڈ لگتے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ والی مہنگائی آپ حکمرانوں کو قصوروار نہیں ڈالیں. اس مہنگائی کے قصوروار حکمران نہیں، ہم خود ہیں. ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. اور یہ دیکھیں آپ، جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، بھئی قرآن کا ایک لفظ سچا اور کھرا ہے. جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، قرآن نے کہا قد افلح، تحقیق اس نے کامیابی حاصل کی. تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو جھنجھوڑا. لیکن ہماری مجبوری اور ہماری کوتاہی بس یہاں پر آ کر تھم جاتی ہے کہ امام صاحب کیا کریں، سب کچھ ہوتا ہے، 4 گالیاں بھی دے دی جاتی ہیں، لیکن اپنے نفس کے ساتھ پوچھ گوچھ نہیں ہوتی، اپنے نفس کے ساتھ سوال نہیں کیا جاتا. ہم کیا کریں امام صاحب؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
رشوت آج معاشرے میں اتنی عام ہو گئی کہ مفتیان کرام کو فتویٰ دینا پڑا کہ بھئی مجبوری بن گئی ہے تو آپ دے دو یار، مجبوری بن گئی ہے تو آپ رشوت دے دو۔ مثال ہے، کسی کو اپنا حق حاصل کرنا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرا حق ہے اور بغیر پیسہ دیے وہ حق اسے مل ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ایجوکیشن کا ادارہ ہو یا اور کوئی ادارہ ہو، وہاں پر پیسے دیے بغیر اس کو حق نہیں ملے گا۔ اب مفتیان کرام کو مجبوراً فتویٰ دینا پڑا کہ بھئی آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا تو لہٰذا آپ دے سکتے، لیکن رشوت لینے والا اپنی جگہ گناہگار ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں امام صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، حکمران تو یوں ہو گئے، حکمران تو ایسے ہو گئے، حکمران تو ویسے ہو گئے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے 20 روپے فلاں چیز پر بڑھائے، 10 روپے فلاں چیز پر بڑھائے، 8 روپے فلاں چیز پر بڑھائے، جس چیز کا اعلان ہوتا ہے فوراً سے بیشتر وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، فوراً سے بیشتر وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ غائب کون کرتے ہیں؟ حکمران کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، یار تم نے دکان پر ابھی تک سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوا، اس کو چھپاؤ، ابھی مہنگا کرنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب تو نہیں آتے، علاقے کا ایس ایچ او تو نہیں آتا، یار یہ تم نے ابھی تک یہ پورا موبائل کا ڈبہ ابھی تک تم نے دکان پہ رکھا، پتہ نہیں اعلان ہو گیا اس پر پیسے بڑھیں گے، ٹیکس لگے گا۔ حکمران آتے ہیں دکانوں پر، کوئی پولیس والا آتا ہے دکان پر؟ نہیں۔ تو وہ چیز جس کا اعلان ہوتا ہے وہ منٹ بالکل فوراً سے بیشتر شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم چور ہیں۔ میں اپنی بات کروں گا، آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم چور ہیں کہ یار ابھی اعلان ہوا اور ابھی تو اب اعلان ہوا، اب جو آپ پرانے ریٹ پر چیز دو گے نا تو قوم آپ کے لیے دعا کرے گی، اور جس کے حق میں پوری قوم دعا کرے۔ مثال علاقے میں دکان والا ہے اور اس کی دکان پر ایک چیز ہے اور وہ پرانے ریٹ پر دے رہا ہے کیونکہ اسٹاک بہت سارا تھا، تو اب جو اس کی دکان سے خریداری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ دکان والا کتنا اچھا، اللہ اس کو برکت دے۔ ہر شخص آ کے کہہ رہا اللہ اس کو برکت دے، یار یہ تو ابھی تک پرانے ریٹ پر چلا رہا۔ اتنے لوگوں کی دعاؤں کے جو ثمرات ہوں گے، پھر وہ شخص برکتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارے گا یا نہیں گزارے گا؟ عوام سے لے کر حکمران تک سارے چور ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا امام صاحب ہم بہت اچھے ہیں لہذا جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ ہم تک نہیں آ رہی، یہ قریب سے جا رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اوپر وزیر اعظم سے لے کر، کیوں ہم تو سچی بات کہتے ہیں نا، وزیر اعظم سے لے کر بالکل نچلی سطح تک جو عوام ہے سب چور ہے، مجھ سمیت۔ جہاں جس کا داؤ پڑتا ہے وہ اپنے حساب سے چوری کر لیتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں سدھرنا ہو، سب سے پہلے ہمیں خود سدھرنا ہو کہ یار نہیں۔ پھر یہ تو چوری والی بات رہی۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات وہ صفر بھی نہیں ہے، اخلاقیات صفر بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیں کون اپنے چھوٹوں پر رحم کر رہا ہے اس معاشرے میں اور کون اپنے بڑوں کی عزت کر رہا ہے؟ اب یہ چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا یہ ایک ایسا پہلو ہے معاشرے کا کہ جناب اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ آپ کے امام صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، اس کی وجہ سے مہنگائی؟ ہاں اسی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ تم اپنے
والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ. والدین دونوں یا ایک بڑھاپے تک چلے جائیں تو ان کا کہنا اس انداز میں مانو کہ تم اف تک نہ کہو, تمہاری زبانوں پر ایک جملہ نہ آئے ان کے احکامات کی خلاف ورزی میں. آپ بتا دیں تقریباً شادیاں جو ہو رہی ہیں نا وہ ماں باپ کی رضامندی کے خلاف ہو رہی ہیں اس معاشرے میں. ہر دوسرا نکاح, ہم کیونکہ نکاح پڑھاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, ہم پوچھ لیتے ہیں دلہا سے, ہاں بھائی محبت کی شادی ہے. اندازہ کیسے ہوتا ہے ہمیں؟ ماں باپ کا چہرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کتنی افسردگی کے ساتھ ماں باپ جو ہے وہ لڑکی کو بیاہ کر گھر پہ لا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں امام صاحب مہنگائی, امام صاحب مہنگائی. کوئی وظیفہ بتا دے کاروبار میں برکت ہو جائے, کوئی وظیفہ بتا دے رزق میں برکت ہو جائے. تو وظیفہ, آج سارا جمعے کا خطاب وظیفہ ہے, جائیے سارے جمعے کا خطاب وظیفہ ہے. والدین کی عزت کریں, برکتیں گھر میں ایسے نازل ہوں گی کہ آپ خود باہر نکل کر کہیں گے دنیا والوں سنو, میں نے اخلاقیات جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے. آج میرے گھر میں اتنی برکت ہے کہ 272 روپے کا پیٹرول میری ذات پر کوئی اثر نہیں کرتا. لیکن عمل کرنے والے بنے تو صحیح جناب. ہمارے یہاں ہر جس کو دیکھو وہ کہتا ہے بھائی ہم نے دین اسلام کی مخالف ڈائریکشن پر چلنا ہے اور پھر برکتوں کا سوال بھی کرنا ہے اللہ سے. سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, یہ تو میں آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں مہنگائی کی. حدیث مبارکہ ہے مفہوم کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس قوم میں, اور یہ تو میں اکثر آپ کو حدیث سناتا ہوں, جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے ہوں, اب پوری قوم رگڑے میں آئے گی, جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے ہوں اللہ رب العزت اس پوری قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا. پوری قوم, ہمارے یہاں ہر دوسرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بھائی, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, ساس بہو لڑ رہے ہیں, چلو یہ تو بھائی لڑائی ہے نا شروع سے چل رہی ہے. اب بھائی بھائی لڑنے لگ گئے, بھائی بہن لڑ رہے ہیں. بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ بالکل 1 اور 2 کلاس میں پڑھاتے ہیں مضمون 1 اور 2 کلاس میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, پیارے بچوں جو ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی ہو گئے. 1 اور 2 کلاس میں یہ سبق پڑھاتے ہیں. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ اب آنے والی نسل کو یہ پڑھانا پڑے گا کہ پیارے بچوں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو 1400 سال گزر چکے تھے تو مسلمانوں نے وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب مسلمان بھائی بھائی ہوئے تھے اور 1400 سال گزرنے کے بعد سگے بھائی خون کے پیاسے ہوتے نظر آنے لگے. پھر مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ ہر شخص یہ کہنے لگا کہ اتنے بے غیرت حکمران ہیں, اتنے بے غیرت حکمران ہیں, اتنا مہنگائی کا طوفان. اور یہ حکمران ہمارے اعمال کی شامت ہے, چاہے وہ ان حکمرانوں کا انتخاب ہو وہ بھی ہم نے کیا ہے, آسمان سے فرشتے تو نہیں آئے تھے. بس ایک چیز اخلاقیات. آج آپ دین اسلام کے دامن کو تھام لیں نا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار واقعی اگر برکت کسی راستے پر ہے تو وہ دین کا راستہ ہے. اگر برکت کسی راستے پر نظر آتی ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ بس دین کا راستہ ہے. دین کا راستہ جس قوم نے چھوڑا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, آپ نے ساری قوم نے آپ سے جو ہے وہ دلیل مانگی نبوت کی کہ آپ بتائیے, اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے, کوئی معجزہ دکھائیں. معجزہ پیش کر دیا گیا, پوری قوم نے انکار کر دیا. پتہ ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پوری قوم پر عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. ہم بھی ایک معجزے کا انکار کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام, اگرچہ زبان سے نہیں کر رہے لیکن عمل ہمارا چیخ چیخ
ہم کر رہے ہیں. آپ سوچیں دیکھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں جب تشریف فرما ہوئے تو جو خون کے پیاسے تھے, آپ کتابوں میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں, جو خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی ہو گئے. یار آپ سوچو تو صحیح کہ سگے بھائی بھی لڑ جائیں نا, اگر جھگڑا ہو جائے تو چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے معذرت کرتے ہوئے اتنی شرم آتی ہے کہ جیسے اس سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تو چوک پر جا کر ننگا ہو جا. اور پھر خون کے دشمن بھائی بھائی ہو رہے ہیں, سرکار کا معجزہ نہیں تو کیا تھا. اور آج سگے بھائی لڑ رہے ہیں تو یہ سرکار کے معجزے کا انکار ہے. اگرچہ زبان سے نہیں ہم کر رہے, لیکن ہمارا عمل یہی کر رہا ہے کہ ہم سرکار کے معجزے کا انکار کر رہے ہیں. یہ تو آپ شکر کریں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ رب العزت نے سرکار سے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب, یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ آپ اس امت میں موجود ہوں اور اس امت پر عذاب آ جائے. یہ تو شکر کریں کہ سرکار کا صدقہ ہے, ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور خدا کا واسطہ حکمرانوں کو گالی دینے سے پہلے نا آپ اپنے آپ کو 2 گالیاں دینا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مہنگائی کی اصل وجہ کون ہے. ہمیں معراج کا ذکر کرنا چاہیے تھا آج, لیکن معراج کا ذکر کل رات کو کریں گے انشاءاللہ. اس کا ابھی اس موضوع کی ضرورت ہے. جس کو دیکھو حکمران تو لانتی, حکمران تو بغیرت, وہ ٹھیک ہے, میں ان کے حق میں نہیں, وہ ہیں واقعی ہیں حکمران, واقعی ایسے خراب ہیں, لیکن ان کو خراب ہم نے کیا. آپ مان لیں اس بات کو, تسلیم کریں کہ حکمرانوں کو خراب کرنے والے لوگ ہم خود ہیں. اور آج سے یہ ارادہ کر لیں, آج سے میں نے اپنے بڑے بھائی سے, یار اگرچہ میں لڑ بھی نہیں رہا پھر بھی جا کر میں نے کہنا ہے کہ بھائی جان, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور آپ کے دل میں وہ بات چبھ رہی ہو, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور جو بڑا ہے وہ جا کر بڑا بن جائے اور جا کر کے کہے چھوٹے ادھر آؤ, میرے چھوٹے بھائی بات سنو, میں نے تمہارا دل دکھایا ہوگا کبھی, یار معاف کر دینا. آپ یقین کریں وہ چھوٹا نہیں رہے گا. چھوٹا اگر معافی مانگ لے تو وہ چھوٹا نہیں رہے گا, اور بڑا اگر معافی مانگ لے تو وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی عزت چھوٹا اس انداز میں کرے گا کہ وہ پھر خود نظر آئے گا. یہ بتانے والی باتیں نہیں. اور جس کے والدین ناراض ہیں تو وہ چلا جائے والدین کے قدموں میں بیٹھ جائے, امی ابو میں نے آپ کا دل دکھایا, جانے انجانے میں نہیں, میں نے جان بوجھ کر دکھایا, بس آپ معاف کر دیں, قدموں میں پڑ جائے. یعنی کہ میں اگر یہ مبالغہ نہیں ہے, والدین کے احترام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر والدین کے قدموں کو اپنی زبان سے چاٹنا پڑے نا تو کم ہے. پھر آپ یقین جانیں یہ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا اگر گھر میں برکتیں نازل نہ ہو, بالکل میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. اگر آپ کی بہن کا حق 1 روپیہ ہے تو آپ خوشی سے اسے 1.5 روپیہ دے. گھر میں برکتیں نازل نہ ہو تو آپ شاہ جی آپ نے بالکل غلط باتیں کی تھی, گریبان پکڑ لیجئے گا. اگر مر جاؤں قبر پہ لات مار کر کہنا کہ آپ نے بالکل غلط باتیں کی تھی, برکت نازل نہیں ہوئی. اتنی بڑی بات اس لیے کہ آپ یہ کام کریں, ایسی گھر میں برکتیں نازل ہوں گی, ایسی برکتیں نازل ہوں گی. معاشرے میں مہنگائی ہوتی رہے, پیٹرول 272 نہیں 2000 روپے لیٹر ہو جائے. آپ یقین کریں, اسلام پر عمل کریں, اتنی پاور ہے اسلام میں کہ یہ 2000 روپے کا فی لیٹر پیٹرول بھی آپ کو برا نہیں لگے گا. آپ خوشی سے کہیں گے کہ نہیں یار اتنی برکت میرے گھر میں نازل ہوتی ہے, 2000 روپے کا پیٹرول پتہ ہی نہیں لگتا. آٹا کتنا روپے کلو ہو جائے آپ کو برا نہیں لگے گا, کیونکہ برکت اللہ اتنی نازل کرے گا, اتنی برکت نازل کرے گا. پھر آپ خود یہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ دنیا والوں, میں نے اسلام پر عمل کرنا شروع جب سے کیا ہے, میرے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے, تم بھی اسلام پر عمل کرنا شروع کرو. لیکن شرط ہے من ینصر اللہ, پہلی شرط یہ ہے من ینصر اللہ فقد نصرہ. بعد میں پھر یہ بات آتی ہے. پہلی یہ ہے
کہ جب آپ نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، مدد سے مراد یہ کہ آپ نے دین پر چلنا شروع کر دینا، فقد نصرہ، پھر اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے کہ جو دین پر چلنا شروع کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے قدم آگے بڑھانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یہ آخری جملہ میرا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک قدم دین کی طرف بڑھایا، اللہ رب العزت اسے 10 قدم آگے کھینچ لیتا ہے۔ تو آج آپ کوشش کریں، ارادہ کر لیں، بس کچھ بھی ہو جائے یار میں نے دین پر عمل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اب نہیں چھوڑنا دین پر عمل کرنا، میں نے اپنے بڑوں سے بھی معافی مانگنی، چھوٹوں سے بھی معافی مانگنی، والدین کا ادب کرنا ہے، جن کے چلے گا دنیا سے قبر پہ جا کر بیٹھ جائے، بولا آپ نے قبر میں بھی مجھے معاف کرنا ہے، پھر دیکھیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ پنکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم نے پچھلے جمعے اعلان کیا سارے پنکھے لگ گئے، بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نمازی بھائی ماشاءاللہ سے بہت پیارے ہیں، ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ یار آپ نے نام نہیں لینا، سارے پنکھے میری طرف سے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ انہیں برکتیں عنایت فرمائے، خوب رحمتیں ان کے گھر پر نازل فرمائے۔ اور میں اب آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے چندہ دینا ہے، کیونکہ مجھے بھی احساس ہے کہ یار واقعی مہنگائی بہت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چندہ دیں یا نہ دیں، واقعی کیونکہ بالکل کمر توڑ مہنگائی ہو چکی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مہنگائی سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا